قال الملك انی ارى 7 بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے. بادشاہ تو غیر مسلم تھا لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا, کچھ صحیح آدمی تھا, کچھ 2 نمبر نہیں تھا, کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا, انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا, اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا, اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارى 7 بقرات سمان. میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں یاکلہن 7 عجاف. انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ, اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا, اے میرے درباریوں بڑے لوگوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا, کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی, لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے, فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے, میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے, جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں, سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور بخاری کا بھی ان کو پتا ہے, مسلم کا بھی ان کو پتا ہے, تاریخ بھی ان کو پتا ہے. انہی کو سب کچھ پتا ہے, باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں, ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے, بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی, میں تو تعبیریں بتاتا نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی, میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی, ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی, پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو, آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا, یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے, نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی, اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتے. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں, گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں, اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے کہتے ہیں نا میلا, اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ, وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا, تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتے ہیں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, میاں ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے, بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا, اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے گئے. تو جواب میں کہنے لگے اغواص احلام, بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے, پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں, بغاوتوں کو کچلنا, سلطنت کی حدود کو, ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے, تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین,
اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے، تو ہمیں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں، ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذي نجا منهما، جس کو نجات ملی تھی نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تعبیر، مجھے ایک بندہ معلوم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا، اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، افتینا فی 7 بقرات سمان، ذرا فتویٰ دیں ہمیں، ذرا مسئلہ بتائیں، ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں، الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے، بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے، دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں، ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں، انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا، بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا، سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو، خوشے جس کو کہتے ہیں، گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے، یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا، بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں، ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس کو. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن، اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے. جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے، کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار، نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے، کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو، ادھر دعوتیں کر دی، جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے، اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے. پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے، اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں. اس لیے اعتدال والا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی، ان کو یہ بتایا. قال الملک اتونی بھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو. پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی، مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے
برائی کی طرف نہیں گیا. اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر, لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول, جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے, بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے, قال ارجع, یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا, ارجع الی ربک, بادشاہ کے پاس جاؤ, فاسألہ, اور بادشاہ سے پوچھو, ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو, پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا, میں تھا یا وہ تھی, کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا, پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا, کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے, کچھ کہہ رہا تھے وہ صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے دعوت کا کام کرنا ہے, اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر, نہیں آئی بات سمجھ, حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بولتے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا. یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک, میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے, سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات. کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو, ہم تو نہیں, بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے, میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا, تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ, پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے, پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے, ہم کیا تھے, ہم غلط تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے, آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا. یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے, بھائی پہلے جیل سے نکلو, یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے, کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے. جب رہائی ہو گئی, تعبیر بتا دی, کہہ گیا بس پھر نہیں, ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں, ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو. اس سے خوب سمجھ لو, بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے, تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے, یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے, یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے, یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں, یوسف علیہ السلام کیسے جا, میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں, مجھے رہا کرو بس, چھوڑ دو, تعبیر بتانی تھی بتا دی, چلو. نہیں نہیں نہیں, یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا, تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے, بلائے, اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا, تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے, اس کی تعویل کرتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے, اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے, دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے, وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا
اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم 2 نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے, تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا. نہیں, یہی بات سمجھ. بھائی ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دے بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں. وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اقلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا 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 نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں. انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر و اذکار شروع کرتے نا, تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے, تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی, کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا, شاید یہ کون ہے, چانسز ہیں کہ شاید میں ہی. کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے رو رہا ہے. تو کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھ لگتا ہے. اور ایسا ہوا بھی. ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا, تو وہ شام ذکر کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا, میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب. کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے, میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا. کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بندہ پیل کے نہ چلائے. یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کوئی مار مور نہ دے. کہہ رہے اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے, آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ, ٹھیک ہے نا, مل کے دکان چلاتے ہیں. وقال الملک اتونی به استخلص لنفسی, جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, کس کا کمال ہے, اللہ. حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں میں یوں, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے, یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں.
لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بہی، ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ یہ میں نے جو مسٹنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے، جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹے الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا، یہ مسٹنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ اب یہ مروائیں گے مجھے ٹھیک ہے، یہ بھی رہیں گے وزیر، ان کو عہدے رہیں گے، لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ یوسف ہوگا، مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ تو فلما کلمہ، جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا، بات چیت کی، اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا، اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا، حکومتی معاملات میں کیا کروں گا، آپ امین بھی ہیں میرے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم، آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو، میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا، یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے، تو اپنی شکل تو دیکھ ایسے کہہ سکتے تھے نا، تو بت پرست آدمی ہے، پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے، کافر جو نہ مانے، جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر، اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں بھائی، گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب، یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج، آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ، شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے، الزامات لگانے تھے، کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں، کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں، کافر بادشاہ عہدے دے رہے تو قبول کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو نہ سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی، مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھائی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا تو آپ کو پتا ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو، بارشیں بند، پیداوار زیرو ہو جائے، تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی، لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے، وہ بجٹ کیا نکالتا ہے، بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے، مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم۔ بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں، یہ جو CA کرتے ہیں نا آج گورے CA کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے، آپ ذرا گوگل پہ لکھے کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے، تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس، تو یہ علم کی بنیاد مسلمانوں، اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے، قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں، تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو، معیشت کا علم ہو، یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر۔ دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو، خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں امین بھی ہوں، میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے
یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا، دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں، یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا، ان کو پتا ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ، مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں، ان کی بھی کوشش کرو، ان کو مالی تعاون کرو، لیکن اب اسکولوں میں محنت کرو. ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے، جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں، وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں. تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو. وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں، کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں، ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا. مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے، اچھے فوجیوں کی بھی ہے، اچھے ججوں کی بھی ہے. اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا، ادھر مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلا کلعدم ہے، جج کیا کہہ رہے ہیں، خلا ہو گیا. لوگ سن کس کی رہے ہیں، ججوں کی سن رہے ہیں. اتنے کیسز ہر ہفتے عدالتی خلا کے وہ عورتیں خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں، وہ زنا ہو رہا ہے. وہ نکاح تھوڑی ہے. طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے، شوہر کے پاس ہے. مگر دے مار 4.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں خلا کی. تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے، اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جلدی سے چلتا ہوں میں آگے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا، آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا، کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا، یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مخنچو وہی ہوتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں، ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں، میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا، کہ بھوکے پیاسے تو رہ لیا آپ، لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ؟ اچھا بھائی خیر. تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں، پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو، لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے، آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے. داڑھی والوں کے بہت خلاف تھے اور تبلیغ والوں کے بہت خلاف. تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ یار وہ میں نے ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ دیکھا ہے، پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو صبح آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی وائف کے کسی سے غلط تعلقات ہیں، تو وہ صاحب روزانہ گھر میں بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پھر یہ کہنے لگے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو واقعی نہیں چاہیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون غلط کر رہی ہیں، اپنے شوہر موجود نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ناجائز تعلقات کا انہوں نے کہا، بس یہ کہ اتنا کلوز کیوں ہے کوئی غیر مرد کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں جا رہا ہے اور فری ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ غلط، وہ خاتون غلط کر رہی ہیں. چونکہ ذرا لبرل ہیں وہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ غلط کیوں کر رہی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. یعنی جب ایک چیز سوسائٹی میں ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے ایکچولی؟ یہ کیا ہے؟ غلط. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سوسائٹی اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دے تو پھر یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ بول لو یار، صحیح ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟
یعنی آپ کے ہاں کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ سوسائٹی. گوروں کے ہاں اتنا زیادہ شاید برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، تو ان کے ہاں تھوڑا، اور بعض کلچر ایسے شاید ہوں، مجھے نہیں پتا، کہ وہ بالکل ہی برا نہ سمجھتے ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے، کسی طرح ذہن میں اتر جائے. انسان بن کے زندگی گزارنا، اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ انسان نہیں بن سکتے. آپ کو معاشرہ گمراہ کر دے گا، معاشرہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا، جو کہ جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے یہ کہا، کیونکہ وہ اسلام کا تو نام نہیں لیتے نا، اگر وہ کہتے چونکہ قرآن و سنت کی روح سے یہ غلط ہے. مولوی صاحب سے میں نے جمعے میں سنا تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کے علاوہ کسی سے اس قسم کے تعلقات نہ رکھے. اگر وہ یہ کہتے تو مولوی صاحب کو گویا وہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں تو زیادہ تر مولانا لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن وہ تو بھائی ترقی یافتہ آدمی ہیں، وہ کیا قرآن و سنت، فضائل اعمال، حدیث، حضرت بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو پیچھے لے جا رہی ہیں ہمیں. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوسائٹی. معاشرہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو ہو جائے گی، پرانا سا لگوں گا میں. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ بھائی؟ سوسائٹی. اتنا اچھا لگ رہا تھا جب مجھے ان کے منہ سے جملہ. سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کی چیز کو اگر کہہ لے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح بن جائے گی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ان سے میری بحث نہیں ہوئی، کیونکہ ہر آدمی سے آپ بحث نہ کریں. میں نے بس اتنا کہہ کے چپ کر گیا. میں یہ نہیں کہ اب میں ان سے بحث کروں، بس تھوڑا سا جو ہے نا، یعنی تھوڑی سی بات کر کے پتلی گلی سے نکل لو، تاکہ وہ ابھی نہیں سوچیں گے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر سوچنے پر مجبور ہوں گے. یہ جو بحث ہے نا، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ، اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھو، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگلا ضد پہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، کسی کو دلائل سے ایسا خاموش کرنا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ ہر دھرمی اور ضد پہ اتر آتا ہے. پھر اس لیے دشمن کے لیے تھوڑا سا راستہ بھاگنے کا رکھو کہ بھائی ابھی بھاگ جاؤ، دوبارہ عزت احترام کے ساتھ واپس آ جانا. کیونکہ انسان جو ہے نا، عزت نفس کے معاملے میں بہت، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں، کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے کہا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ہے ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا، کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے، تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے، ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھیکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے تو کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار، نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے، یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ، پھر مانگے گا تو بےچارا اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو
نیچا کرتے ہیں. یہ تکبر ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا, یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا, یا موضوع نہ چینج ہو جائے, ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا, ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو, پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ, میں سینئر ہوں, تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو, جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے, یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا, بلکہ یہ تکبر تھا. اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں, دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی, آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی, اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو, یہ عزت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبر ہے, تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے ہی نہیں, وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو, یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے, کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے, ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا, اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا, علماء کے سامنے اکڑنا, بزرگوں کے سامنے اکڑنا, یہ اکڑ, یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول, بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو, اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے, اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے. تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا, کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے, ساری زندگی سرداری میں گزاری, اسلام دشمنی میں گزاری. لیکن جب مکہ فتح ہوا, ابو سفیان مسلمان ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو, گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری, ساری زندگی یہ کیا, ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی سردار آدمی ہیں, تو اب اسلام قبول کیا تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا, جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی, لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون, اس کی گردن نہیں اڑے گی, اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی, کتنی عزت دی ابو سفیان کو, کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں, 70 بڑے بڑے صحابہ, اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں, کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے, لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد ابن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا, اس میں ذلت محسوس کرتے تھے. بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی, ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے, اتنا ذہین آدمی, اتنا ہوشیار آدمی, اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت, ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے, لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے.
آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھائی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے، کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس، ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے، تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا، اس کی دعوت کرنا، اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں۔ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، قادیانی کے پاس قادیانی تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے، چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں، ہمارے والد سے بھی بات کریں، اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا، اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے۔ یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی ہے۔ تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل، تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے۔ تو جو اسلام دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے۔ جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں۔ میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا، اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے۔ جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے، اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات۔ امن میں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے۔ یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی بھی عزت کی حفاظت، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن چی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا، پھر تو ایسا حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے۔ جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کی نظر میں عزت بڑھے گی۔ اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت۔ اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے، بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فری ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہاں ہاں ہو مذاق کر رہا ہے، تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی۔ کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احترام ہی ختم کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو وہ ابا کو ابا سمجھے۔ اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لے نا، اس باپ کو گھر میں احترام دے دے، اس کا حکم مان لے، کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے۔ اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق، میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو اس کو۔ 4 دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا، نہ گیس کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوگی، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ لوگ کہیں گے ابا کہاں ہیں؟ ابا سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہے، تو رشتہ دے گا کوئی؟ کہیں گے یار تمہارے تو اپنے ابا سے نہیں ہے، تم بیوی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے؟ یہی ہوگا نا۔
تو ایسی اولاد کا میں تو فوراً کہتا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. 3 دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہو کے واپس آ جائے گا. لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکالتا, کہتا کہاں جائے گا بیچارہ. یہ باپ ہوتا ہے. خیر, تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے, نہ, بلکہ ان کے ذہن میں, خالد ابن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا, اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے, یہ تو مجھے رسوا کریں گے, یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف. اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے, اپنی قوم میں سردار تھے نا, کبھی ذلت نہیں دیکھی. تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ذلیل نہ کرتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو, عزت ملے گی, عزت. فوراً اسلام قبول کیا. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, تمیز انسان بن جا. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے, یار تم جیسے شریف آدمی, تم تو اتنے سمجھدار ہو یار, کیسے یہ کام کر رہے ہو. ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا میں کالج کا دور تھا, عمر بھی میری ایسی تھی, تو میں نے چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا وہ میرے گلے پڑ گئی. اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا, اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا. اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے, میری اماں کو شکایت لگا دی. کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی, میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گی, وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے. میں نے کہا یہی ہوگا نا. کہہ رہے لیکن ہوا کیا, میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں, اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوں. کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات ہیں. کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہے, اس خاتون کا نام لے کے, وہ جو بھی بہن ہوں گی, پڑوسی ہوں گی, کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھیڑا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوگی. تو وہ کہہ رہی ہیں اپنے اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو, میرے بچے پہ الزام لگا لو, اس نے فلاں کو مار دیا, اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی, یا یوں کر لیا, یہ کر لیا, لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو, بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو, مجھے پتہ چلا ہم اتنے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی, بس اس دفعہ جو چھپا لے میرے جرم کو چھپا لے, پردہ ڈال دے, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات. تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا. اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہو تو پھر پتہ کیا کہتا ہے, کہہ رہے اماں کو تو پتہ ہی نہیں, اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو, میری اماں تو یقین کریں گی نہیں. کیا خیال ہے یار, کیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی نہیں کر رہی, تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں, یہ تو اتنا اچھا نظریہ ہے, تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزت دار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں, تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا, ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کی ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو. وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ, ہاتھ کاٹنا سب پہ, حد قذف سب پہ, شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ, اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں,
وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا, بس یہ بتایا کہ بھائی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثواب دید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کروڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کروڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. اس کو 20 کوڑے ماریں گے یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, جو معاشرے میں مشہور ہے, بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے تو دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں, صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے, تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو. اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکال, تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو وہ سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, آپ نہ تو فاحش تھے یعنی زبان آپ کی خراب تھی, اور نہ متفحش بتکلف یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق تھے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حسین کا سناؤں گا, حضرت حسن کا سناؤں گا. حضرت حسن کے بارے میں محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت وقت گزارا, سب سے سخت ترین جملہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا, یعنی جھگڑا بھی ہوتا تھا نا, گالی نہیں نکلتی تھی, کہہ رہے ان کی زبان سے میں نے جھگڑے کے دوران جو سب سے سخت ترین جملہ سنا وہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی ان سے پیسے مانگ رہا تھا, تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. یہ سب سے بڑی گالی تھی جو انہوں نے زندگی میں دی ہے, یعنی تمہاری ناک کیا ہو جائے, خاک آلودہ ہو جائے. اتنی ایسا تحمل تھا. تو ہم لوگ ذرا سی بات نہیں ہوتی او ایسی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی یار, وہ موضوع میں جو لے کے چل رہا تھا, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا, اسلام دشمنوں کے خلاف. کیسی قربانیاں دی, ساری زندگی لڑتے رہے. اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا, کوئی بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا, مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا, اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں, عمر کون ہوتے ہیں مجھے معزول کرنے والے. اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا, تکبر. میں کہہ رہا تھا نا عزت کی تلاش الگ چیز ہے, تکبر الگ. حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے, چاہتے تھے نا, عزت دار آدمی تھے, بے عزتی نہیں چاہتے تھے, اپنی عزت مل گئی اسلام میں. لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ
معزول ہیں. اب اگر کہتے ہیں نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا بلکہ یہ کیا ہوتا؟ تکبر. اس لیے کہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر, وہ امیر المومنین ہیں, آپ ان کے آرڈر کو ٹھکرا رہے ہو. صرف یہ بھی نہیں کہ فوراً معزول ہو گئے. ہم ہوتے تو کتنے دلائل دیتے ہیں, مجھے تو نبی نے بنایا ہے, مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے, مجھے تو ابو بکر نے بنایا, آپ کون ہوتے ہیں معزول کرنے والے؟ نہ نہ نہ, فوراً معزول ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے, آپ تو نبی نے بنایا. فرمایا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے. ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا, ذرا بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. تو یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. تو بے عزتی نہیں ہوتی, آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے, جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے. جب بڑے حضرات بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے, بھئی یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں, جاہل, آتا ہی نہیں کچھ ہمیں, ایسے بن جاتے ہیں جاہل جیسے. جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے. باہر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا نا اچھے اور برے کا معیار الگ ہوتا ہے. ہر قوم میں کسی قوم میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو وہ سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو فلاں سے تعلقات ہیں, سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے. سوسائٹی سے کیا سمجھتی ہے؟ غلط. تو میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی اگر اسے اچھا سمجھنا شروع کر دے تو پھر یہ اچھا ہو جائے گا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو اس سے بھی زیادہ غلط کام کرتی تھی. وہ تو خاتون تھی نا جس کی فرینڈشپ تھی, یہ بھی نہیں کہ کوئی ناجائز تعلقات کا بھی کوئی یقین نہیں, ضرورت سے زیادہ بے تکلفی, اور وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں. روزانہ آ رہے ہیں ان کے گھر بیٹھ رہے ہیں, چائے وائے پی کے جا رہے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہی ہے.